بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب علیم. سورۃ الجاثیہ 25واں پارہ آیت نمبر 8. ویل لکل افاک اثیم. بربادی کن کا مقدر ہوتی ہے؟ بربادی کہاں آیا کرتی ہے؟ فرمایا ان کے لیے بربادی ہے افاک، جو بہت بڑا جھوٹا ہو، اثیم، جو اتنے گناہ کرتا ہو جیسے اس کی گھٹی میں پڑ گئے ہوں گناہ. نعوذ باللہ، فطرتاً گناہ پر آمادہ ہو جائے اور تیار ہو جائے، فطرت بھی ٹیڑھی کر لے. ویل لکل افاک اثیم. یہ معاندین اور مستکبرین، یعنی جو ضد و عناد کرتے ہیں، یہ افاک اور اثیم، ضد و عناد، غرور و استکبار کرنے والے کون ہیں؟ جس طرح یہ دو باتیں ان کی خباثتیں ذکر فرمائی، اب ان کے لیے تفصیل فرمائی کہ یہ دو کام کرتے ہیں. ایک کام یہ ہے یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. پہلا کام تو یہ کرتا ہے، افاک اس لیے ہے بہت بڑا جھوٹا کہ اللہ کی آیتیں سنتا ہے، اللہ کی باتیں سنتا ہے، تتلی علیہ، جو اس پر پڑھی جاتی ہے، یعنی اس کے پاس آئی تھیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں. چاہیے تو یہ تھا یہ خود پڑھتا، لیکن اسے پڑھ کر سنائی گئی. یہ احسان مان لیتا کہ میرا فائدہ ہو گیا، میرے گھر میں قرآن آ گیا، میری گود میں قرآن خود آ گیا، اللہ کی رحمت پہنچی. ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہوتا. فبشرہ بعذاب علیم. تو ایسے افاق کو، جو بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ سچ اس کے پاس آیا اور سچ کو تو اس نے ہٹا دیا تو باقی بچا جھوٹ. فبشرہ بعذاب علیم، تو اس سے خوشخبریاں سنا دو کہ دردناک عذاب ملنے والا ہے. اگر تو خوش ہوتا ہے ان کے ساتھ تو لے، یہ تیری خوشخبریاں ہیں. اگر تو کتاب اللہ کی آیتیں سن کر اس کی سنی انسنی کر دیتا ہے تو اس کے بعد تو میرا جھوٹ ہے، کیا بچتا ہے باقی؟ پھر جھوٹ ہی جھوٹ ہے. تو اس جھوٹ میں ساری خوشیاں تیری ہیں، نعوذ باللہ. تو پھر یہ ایک اور خوشی بھی سن، بھی تجھے عذاب میں پھر خوش رہنا ہے تو لے، فبشرہ بعذاب علیم. الیاذ باللہ. یہ ہے وہ افاق، یعنی بہت بڑا جھوٹا، جو کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، چاہے شیطان ہو چاہے وہ مسلمان کا دعویٰ رکھنے والا ہو، اللہ پاک اسے افاق فرما رہے ہیں. ضعیف روایتیں، خواب، قصے، کہانیاں اور چھوٹے چھوٹے لٹریچر، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا کر لا رہا ہے، جبکہ کتاب اللہ کے مقابلے میں ایسی چیزیں لانے والا افاق کہلوائے گا، بہت بڑا جھوٹا. حالانکہ بظاہر لوگوں کو ان کا جبہ و دستار یہ حیرانگی میں ڈال دے گا. تعجبک اجسامہم، قرآن میں بھی آیا ہے کہ منافقین ایسی چال چلن رکھتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایسا جبہ اور دستار لٹکانے والا، جبکہ اس کا بیان، اس کا فتویٰ، اس کی چال چلن، اس کی دنیا وہ قرآن پاک کے خلاف ہوتی ہے. وہ ایسے ہدایت نامے نعوذ باللہ بنائے پھرتا ہے
جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، حالانکہ کتاب اللہ اس کے پاس آئی تھی، پھر بھی دوسری چیزوں کو فوقیت دیتا ہے، ضعیف روایتیں، قصے، کہانیوں کو۔ تو پھر یوں سمجھو اللہ فرما رہے ہیں ویل لکل افاق، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، اللہ کی آیتیں جو اس پر تلاوت کی گئی تھی ان کو سنتا بھی ہے، پھر اعراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اور دوسری عادت برباد لوگوں کے لیے بیان کی گئی، ویل لکل افاق اثیم۔ اثیم وہ ہے جو گناہ کرتے کرتے انتہاؤں کو پہنچ جائے، گویا کہ اس کی گھٹی میں گناہ پڑا ہوا فطرت بن جائے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے علماء منع فرماتے ہیں کہ راقی میں اثیم نہ لکھا جائے۔ لوگ کوئی کاتب ہوتے ہیں، مضمون نویس ہوتے ہیں، لکھتے ہوئے لکھ دیتے ہیں راقی میں اثیم، یعنی میں گناہ گار بندہ لکھ رہا ہوں، تو حالانکہ ایسی چیز لکھنی نہیں چاہیے۔ یہ کوئی اپنے آپ کو گناہ گار کہنا مسنون نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ اور پھر اثیم تو لکھا ہی نہ جائے۔ یہ اثیم کن لوگوں کی صفت ہے اب دیکھ لیجئے، اللہ خود تعریف کر رہے ہیں، ان کی پہچان کروا رہے ہیں ان کی، کہ اثیم وہ ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جب اسے ہماری آیتوں سے کچھ پتہ چل جائے نا کہ یہ ہماری آیت کا درس ہے، یہ ہماری کتاب کا درس ہے، بس اسی چیز کو نعوذ باللہ کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ اتنی دشمنی کتاب اللہ کے ساتھ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ سورہ قلم میں بھی اسی طرح آیا، حلاف مہین، اس وہاں تو 10 اس کی شرارتیں ذکر کی گئی ہیں، وہاں بھی لفظ اثیم کے ساتھ آیا کہ یہ کتاب اللہ کی خیر کو چلنے نہیں دیتا، مناع للخیر، یہ ہمیشہ سچی بات جو بھی سب سے بڑی خیر ہونا اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ تو سب سے بڑی خیر کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کی، یہ سب سے بڑی خیر ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی نہیں کرے گا۔ تو پھر اثیم وہی ہے جو کتاب اللہ کے پروگرام کو روکے، کتاب اللہ کی باتوں کو روکے، کتاب اللہ کے نظام کو روکے۔ تو یہاں بھی اثیم کے بارے میں باقاعدہ فرمایا، یہ افاق اور اثیم میں دونوں عادتیں تو شامل رہیں گی، لیکن ہر ایک کی تفصیل بھی کر دی کہ اثیم وہ ہے کہ اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها ہزوا، کہ جب ہماری آیتوں سے کچھ بھی سے پتہ چل جائے کہ واقعی ہماری آیت ہے، پھر اسی کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کو بتا دو اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے بھی ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ یعنی اس نے کتاب اللہ کی عزت ریزی کرنے کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ، تو عذاب بھی اسی جیسا ملے گا۔ پچھلی آیت میں فرمایا عذاب علیم، یہاں فرمایا عذاب مہین، یعنی اس کو دردناک عذاب ملے گا، ایسا دردناک عذاب کہ علیم، عذاب کو بھی گویا درد ہو رہا ہوگا۔ اور دوسرا عذاب مہین، مہین وہ جو ذلیل کرنے والا ہو۔ مثلا ایک آدمی کو آپ تھپڑ مارتے ہیں تو یہ عذاب ہے، اس کو سخت زور سے تھپڑ ماری، یا اسے کسی بچھو نے ڈس لیا تو یہ عذاب علیم ہے۔ اور پھر آپ اس کو ایسے انداز سے ماریں کہ اس کو گرا بھی رہے ہو، اس کو اٹھا اٹھا کر کبھی ادھر پھینک دیں کبھی ادھر پھینک دیں، تو یہ اس کے لیے ذلالت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں عذاب مہین، یعنی اس کو پوری جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہوگا، نعوذ باللہ۔ کوئی بھی صورت بن سکتی ہے۔ اسی طرح سورہ الفرقان میں آیا کہ وہاں یخلد فیہ مہانا، بڑا ذلیل ہو کر وہاں داخل ہوگا، یعنی داخل ہوتے وقت بھی جو اس مارا پیٹا اور ذلت اور رسوائی اس کی دکھائی جائے گی، نعوذ باللہ، وہ اس سے الگ ہے۔ تو افاق اور اثیم کون ہوئے؟ کہ جو اللہ کی آیتیں سنتے ہیں اور سنی انسنی کر کے اس کے سامنے تکبر کر دیتے ہیں، میں نہیں مانتا یہ کتاب اللہ کے مسئلے کو، نعوذ باللہ۔ اور افاق اور اثیم کون ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کی آیتیں سن کر اسے کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے جس طرح ان کی عادتیں خباثتیں دو ہیں، اسی طرح ان کے لیے عذاب بھی دو بتائے، عذاب علیم اور عذاب مہین۔ حالانکہ کتاب اللہ اس کے سامنے درس عبرت تھا، اس کے سامنے اللہ نے ایک بہت بڑا تحفہ بنا کر بھیجا،
جس طرح کے سنن دارمی میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کی عادت طیبہ تھی، وہ فرمایا کرتے تھے یجیء القرآن یوم القیامہ فیشفع لصاحبہ فیکون له قائدا الی الجنہ ویشہد علیہ ویکون له سائقا الی النار، کیونکہ یہ بہت بڑا کتاب اللہ پڑھانے والے صحابی تھے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے جس نے قرآن پڑھنا ہے عبداللہ ابن مسعود سے پڑھی، اور کبھی کبھی خود بھی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، مجھے اللہ نے حکم کیا ہے کہ تو اس سے قرآن سنا مجھے، میں تیری تلاوت سنتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ کے بہت بڑے عالم و قاری تھے۔ فرمایا کرتے تھے یجیء القرآن یوم القیامہ، قرآن قیامت کے دن آ رہا ہوگا، فیشفع لصاحبہ، اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشیں کرے گا، فیکون له قائدا الی الجنہ، پھر اسے جنت کی طرف لے کر چلا جائے گا، خود قرآن پڑھ۔ ویشہد علیہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفارش نہ کرے بلکہ اس کے خلاف گواہی دے، ویکون له سائقا الی النار، پھر یہی قرآن اسے نعوذ باللہ جہنم کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ افاق اور اسیم وہی ہوتے ہیں جو کتاب اللہ کی باتوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں اور کتاب اللہ کو نعوذ باللہ کھیل تماشا بنا کر، جس طرح کھیل تماشے کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اسی طرح نعوذ باللہ کتاب اللہ کو بے وقت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا سیدنا ابو موسیٰ الاشعری التمیمی رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے ان ھذا القرآن کائن لکم اجرا وکائن لکم ذکرا وکائن علیکم وزرا اتبعوا القرآن ولا يتبعنکم القرآن۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب نصیحت فرما رہے ہوں وہ اپنی زندگی کا نچوڑ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی سنن دارمی کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان ھذا القرآن کائن لکم اجرا، اے دنیا والوں یہ قرآن تمہارے لیے اجر بن سکتا ہے بہت بڑا، وکائن لکم ذکرا، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت بن سکتا ہے، وکائن علیکم وزرا، اور یاد رکھو یہ تمہارے اوپر بوجھ بھی بہت بڑا ڈال سکتا ہے۔ کس طرح کہ اتبعوا القرآن، قرآن کو پڑھتے رہو، اس کی اتباع کرو، اجعلوہ امامکم ثم اتلوہ، محدثین اس کا معنی کرتے ہیں کہ یعنی اس کو اپنے سامنے رکھو، اپنا امام بناؤ، اس کے پیچھے چلو، ولا یتبعنکم القرآن، اور قرآن کی تلاوت تم سے رہ نہ جائے، قرآن پاک کی اتباع تم سے چھوٹ نہ جائے، لا تترکوا تلاوتہ والعمل بہ، یعنی اس کی تلاوت اور اس کے عمل کو نہ چھوڑو۔ یہ معنی ہے کتاب اللہ کے عمل اور کتاب اللہ کی اتباع اور کتاب اللہ کی تلاوت جاری رکھو، یہ اجر بن جائے گا، ذکر بن جائے گا، نہیں تو یہ وزر بن جائے گا، بوجھ بن جائے گا۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعِ الْقُرْآنَ يَهْبِطْ بِهِ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ، جو بھی کتاب اللہ کے پیچھے چلے گا کتاب اللہ سے لے کر چلا جائے گا سیدھا ریاض الجنہ، جنت کے باغوں کی طرف۔ وَمَنِ اتَّبَعَهُ الْقُرْآنُ يَزُخُّ فِي قَفَاهُ فَيَقْذِفُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور جس سے کتاب اللہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو یوں سمجھو اس کو وہ اپنی گدی کے بل گرا دے گا، فَيَقْذِفُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر جہنم میں اس کو پھینک دے گا، یعنی اس کو پیچھے کی طرف دھکیلے گا۔ یہ زخ کا معنی ہے یدفع، کتاب اللہ کو لے لو، یہ کتاب اللہ کے ایک ایک لفظ تمہارے لیے بہت بڑا سامان بنا کر آئے گا، جس طرح کے مسلم شریف کی روایت ہے سیدنا ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا الطہور شطر الایمان، اے لوگوں یہ پاکی یہ ایمان کا حصہ ہے، پاک رہا کرو،
بیٹھا کرو پاک جگہ پر، کپڑے پہنا کرو پاک جگہ، جتنا وقت لمحات گزرے پاک، وضو کی حالت میں، یہ ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کرو۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور یہ کہنا کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے، الہ بننے والی خوبیاں اللہ کے لیے، یہ میزان ترازو کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، کوئی نبی ولی جن فرشتہ بڑا چھوٹا تیرا کوئی شریک نہیں، الہ بننے والی خوبیاں ساری تیرے لیے ہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو ایسے بھر دیتا ہے نیکیوں کو، آسمان و زمین سارے بھر جاتے ہیں۔ والصلاۃ نور، اور نماز تمہارے لیے روشنی ہے، نماز ختم کر دو گے زندگی میں اندھیرے پھیل جائیں گے، کوئی حق و باطل کی تمیز نہیں ہو سکے گی۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ کو عادت بناؤ، یہ تمہارے لیے برہان اور دلیل بنا کر لائے گا۔ کہیں پھنسنے لگو گے تو صدقہ آ کر دلیل بنا دے گا، نہیں یہاں سے اس نے نکلنا ہے۔ والصبر ضیاء، اور مشن حق پر ڈٹ کر رہنا یہ خود روشنی ہے، یہ ایسی روشنی ہے کہ جو دوسروں کی نظروں کو بھی نیچا کر دے گی۔ ایسا مشن حق پر ڈٹ کر رہنا، ضیاء ایسی روشنی کو کہتے ہیں جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، دوسروں کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن زندگی میں یا تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بنے گا، اب جو مرضی بنا لے۔ وَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، سارے لوگ چل رہے ہیں، صبح و شام کر رہے ہیں، فَبَائِعُ نَفْسَهُ، ہر کوئی اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، منٹوں سیکنڈوں کو گزار رہا ہے اور وہاں پر دنیا کو دے رہا ہے۔ فَمُعْتِقُهَا، یا اسے آزاد کر دے گا، اور موبقها، یا اسے ہلاک کر دے گا۔ لہذا یہ دو صفتیں اور یہ دو خباثتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بیان کی جو کتاب اللہ کے ساتھ جرم اور زیادتی کرتے ہیں، اس لیے فرمایا ویل لکل افاک اثیم، ایسے افاک اور اسیم کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ وما علینا الا